اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیۃ العمل وتسمى فرعیۃ وعملیۃ ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ والعلم المتعلق بالاولى يسمى علم الشرائع والاحکام لما انها لا تستفاد الا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیها وبالثانیۃ علم التوحید والصفات لما ان ذلك اشهر مباحثه واشرف مقاصده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ان الاحکام الشرعیہ الی آخرہ. اس پر کل ہماری گفتگو گزری جی اور میں نے آپ کو اس کا خلاصہ اور حاصل بتایا. جی ابھی کچھ عبارتی فوائد اور الفاظ کے معانی جی ٹھیک ہے کا علم ان الاحکام احکام شرعیہ جی ان الاحکام الشرعیۃ جی احکام شرعیہ. جی جی احکام جمع حکم کی. جی جی حکم کے کئی معنی ہیں. یہاں کون سے مراد ہے؟ جی جی توجہ ہے؟ جی جی سوال تو ہے نا؟ جی سمجھنا چاہیے نہیں؟ جی 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 ہاں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں نا کہ یہ جو درجہ ہے اس درجہ میں جو کتاب ہے اس درجہ کے لحاظ سے پڑھی جانی چاہیے. جی جو پہلے درجات ہیں اولا ہے ثانیہ ہے ثالثہ ہے اس کا معیار اپنا ہے. جی اب آپ موقوف علیہ کے طالب علم ہیں جی تو اس کا معیار اپنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو لہٰذا حکم کے کئی معنی ہیں. آپ فقط ترجمہ کر کے آگے نکل جائیں تو اس درجہ میں یہ بات سیب نہیں لیتی. جی حکم کے ایک معنی ہے نسبت تامہ خبریہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو. جی نسبت تامہ خبریہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ. جی جی سمجھے بات کو؟ ایک معنی ہے ادراک و وقوع نسبت اولا وقوع. جی حکم کے ایک اور معنی بھی ہے کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر. جی یہ معنی بھی حکم کے. جی جی حکم کئی معنی میں مستعمل ہے. جی سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سے معنی ہے؟ جی وجہ ہے جی جی احکام الشرعیہ احکام جمع حکم کی. حکم کے کئی معنی النسبۃ الایجابیہ النسبۃ التامۃ الخبریہ الایجابیہ والسلبیہ. جی جی نسبت تامہ خبریہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو. جی یہ بھی کیا ہے؟ حکم ہے. جی جی ادراک و وقوع نسبت اولا وقوعہا جی یہ بھی حکم ہے. جی جی سمجھے بات کو؟ جی کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر جی یہ بھی حکم ہے. جی جی یہاں پر جو کہا احکام شرعیہ تو حکم کے کون سے معنی مراد ہے؟ جی توجہ ہے؟ جی سمجھ رہے ہو؟ جی 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 ذہن میں رکھیں. بہتر یہ ہے کہ النسبۃ التامۃ الخبریہ الایجابیہ والسلبیہ مراد ہے. جی کیونکہ یہ معنی ہوں جی تو ساری کلام بے غبار درست ہے. جی جی اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے گا. جی جی میری بات آپ سمجھیں؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور معنی لیں تو وہ بن نہیں سکتے. جی ان میں تکلف ہے. جی جی اور آپ
حکم کے معنی لے نسبت تامہ خبریہ، ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، جی جی نسبت تامہ خبریہ، جی حکم کے یہ معنی کریں تو اب اگلی ساری کلام بلا تکلف درست ہے. جی جی اور معنی لیں تو تکلف کرنا پڑے گا. جی آپ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ جی جی توجہ ہے؟ جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی میں نے 3 معنی بتائے، ان میں سے ایک معنی تو کہ نسبت تامہ خبریہ، جی جی وہ میں نے آپ کو کہا بلا تکلف درست ہے. جی جی بعد والے 2 معنی کو بھی آپ سمجھ لیں، ان میں آپ کو تکلف کرنا پڑے گا. جی توجہ ہے؟ جی کیسے؟ سمجھے. تیسرے معنی میں نے آپ کو بتایا خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین، جی جی بتائے نا. جی حکم کے ایک معنی ہے خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین، افعال بے افعال افعال المکلفین. جی جی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بے، افعال سمجھ رہے ہو؟ جی جی غور کریں. حکم کیا ہوگا؟ وہ خطاب الہی جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہو، جی مکلفین کے افعال سے، مکلفین کے افعال سے، سمجھ رہے ہو نا. جی جی اس کے تحت 2 علم داخل ہیں، ما یتعلق بکیفیت العمل، جی ما یتعلق بالاعتقاد. جی یہ والے جو معنی ہے نا المتعلق بافعال المکلفین، جی یہ کیفیت عمل کی جانب تو ٹھیک ہے. جی ما یتعلق بالاعتقاد، جی اب افعال المکلفین کے معنی بدلنے پڑیں گے آپ کو جی جو اعتقاد کو شامل ہو. جی نہیں سمجھے؟ جی اسی لیے میں نے آپ کو کیا کہا، بن سکتے ہیں تکلف کرنا پڑے گا. جی اور ان نسبت الخبریہ، اد نسبت الطامۃ الخبریہ، یہ بلا تکلف درست ہے. جی جی بات سمجھے ہو نا؟ جی جی تو اگر آپ تیسرے معنی کا ارادہ کرتے ہیں جی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، جی اس معنی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو اس معنی کی صحت کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑے گا. جی جی اس تکلف کی میں نے آپ کو مثال دی ہے جی کہ تیسرے معنی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین. جی اب یہ احکام 2 قسم کے، ما یتعلق بکیفیت الاعتقاد، جی. ما یتعلق بالاعتقاد، جی ما یتعلق بکیفیت العمل، جی ما یتعلق بکیفیت العمل، جی ما یتعلق بالاعتقاد. جی اب افعال المکلفین جو ہے وہ عمل کو تو بآسانی شامل ہے، جی افعال المکلفین جی اعتقاد کو تو شامل نہیں ہے نا. جی افعال المکلفین جی اپنے متبادر معنی کے لحاظ سے اعتقاد کو شامل نہیں ہے. جی لازمی طور پہ آپ کو افعال کے معنی میں ایسی تعمیم کرنا پڑے گی، جی ایسی تبدیلی کرنا پڑے گی کہ وہ اعتقاد کو بھی شامل ہو جائے. تو یہی تو ہم نے کہا کہ تکلف کرنا پڑے گا. جی جی نہیں سمجھے؟ جی دوسرے معنی پہ آ جاؤ. جی ادراک وقوع نسبت اولا وقوعہا، جی اس میں بھی تکلف ہے. جی نہیں سمجھے؟ جی کیسے؟ العلم المتعلق بالاولا، جی کیا؟ اور العلم متعلق بالثانیہ، جی 2 علوم کا ذکر ہے. جی ذہن میں رکھیں علم کے 3 معنی ہیں. پھر آگے جی علم جب ہم بمعنی فن لیتے ہیں جی تو اس کے 3 معنی معروف ہیں. جی ایک مسائل، جی جی خود مسائل. جی دوسرے ان مسائل کا ادراک. جی تیسرے ملکہ. جی ٹھیک ہے؟ جی مسائل نفس مسائل. جی دوسرا ان مسائل کا علم. جی تیسرا ملکہ. جی ٹھیک ہے نا؟ تو علم کے 3 معروف معنی ہیں. جی اب سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی اب آپ یہ والا جو العلم المتعلق بالاولا، جی اس علم میں 3 احتمال ہو گئے. جی مسائل، جی ادراک مسائل، جی ملکہ. جی توجہ ہے؟ جی 3 معنی جی ذہن میں ہے یہ؟ جی جی اب غور کرو. ادھر آپ نے احکام کے معنی کیے، ادراک و نسبت واقعۃ ولیست بواقعۃ. جی حکم کے معنی کیا ہیں؟
ادراک کو وقوع نسبت اولا وقوع ہے. جی ٹھیک ہے. ادھر علم کے معنی کرے ادراک المسائل. جی جی ٹھیک ہے. جی مسائل یہ احکام ہی ہوئے نا. جی احکام ہے ادراک. ادراک وقوع نسبت. جی علم ہے ادراک جی وہ علم. جی احکام کے معنی ہو گئے ادراک وقوع نسبت اولا وقوع ہے. جی علم میں پھر ادراک آ گیا. جی تو مطلب کیا بنا؟ ادراک کو ادراک کے وقوع نسبت اولا وقوع ہے. جی بنا نہیں؟ جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی جی. جی تو ادراک کو ادراک تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. جی ادراک تو ہوتا ہے. جی ادراک کو ادراک کے وقوع نسبت اولا وقوع ہے. ادراک کو ادراک کے ان نسبت واقع تو ليس دعا کہتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا. جی یہ معنی درست ہی نہیں. جی جی تو آپ کو تکلف کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ جی جی یہی آپ کو کہا تکلف کرنا پڑے گا. جی لیکن اگر یہاں پر حکم کے معنی نسبت تام خبریہ ہو، جی وہاں پر علم کے معنی وہی ہو ادراک المسائل، جی تو ادراک النسبت تامت الخبریہ یہ بنے گا نا. جی جی ادراک النسبت تامت الخبریہ. ٹھیک ہے نا جی. جی. نسبت تام خبریہ کا ادراک، جی نسبت تام خبریہ کا ادراک تصدیق بنتا ہے. اس میں کوئی بودھ نہیں ہے. ایسا درست ہے. جی پتہ نہیں بات میری سمجھو نہیں سمجھی. جی مطلب یہ نکلا کہ احکام جب حکم کی حکم کے معنی نسبت تام خبریہ لیں تو یہ بلا تکلف درست ہے. جی جی نسبت کے معنی ادراک کو وقوع نسبت اولا وقوع لیں جی تو معنی درست بنانے کے لیے تکلف ہے. جی جی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بفعل المکلفین بالاقتضاء والتقیید یہ معنی لیں تو اس میں بھی تکلف ہے. جی اور جو بے تکلف بے غبار درست ہے وہ ہے نسبت تام خبریہ. تو آپ تکلفات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ جی میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. اس گفتگو میں یہ فائدہ تو ہو گیا، جی. یہ پتہ تو چل گیا جی کہ بعد والے جو دو معنی ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں لیکن تکلف ہے. جی پہلے معنی بلا تکلف درست ہے. جی جی یہ بھی پتہ چل گیا اور مزید کچھ فائدے بھی حاصل ہوئے. جی اس لیے یہ گفتگو ذہن نشین رہے. یہ گفتگو ہم یہ کر ہی کلام کی وضاحت کے لیے رہے ہیں. جی تو اگر یہ گفتگو ذہن نشین نہ رہے، آپ اس کو اضافی اور غیر ضروری گفتگو سمجھیں تو پھر تو کل خلاصہ تو بتا دیا تھا نا. جی جی ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ اب احکام جب حکم کی حکم کے معنی تین ہو سکتے ہیں لیکن بے غبار بے تکلف جو معنی صحیح ہے وہ ہے نسبت تام خبریہ. جی تو اس معنی کا ارادہ کریں. جی بات ہو گئی جی. آگے ذہن میں جی. ٹھیک ہو گیا. جی. یہ احکام جب حکم کی یہ بات ہو چکی. جی اس کے بعد کا الشرعیہ. کیا؟ الشرعیہ. یا الشرعیہ. الشرعیہ. ذہن میں رکھیں الشرعیہ کہ ایک معنی ہے موقوفہ بر شرع، جی جی ایک معنی ہے مستفادہ من الشرع جی جی سواء کانت موقوفۃ علی الشرع او لا. جی الشرعیہ کے ایک معنی ہے موقوفہ بر شرع. جی کیا؟ موقوفہ بر شرع. جی دوسرے معنی ہے مستفادہ من الشرع جی سواء کانت موقوفۃ علیہا علیہ ام لا. جی شریعہ کے معنی ہے موقوفہ بر شرع. جی شریع کے معنی ہے شرع سے مستفاد ہوں، جی ضروری نہیں کہ موقوف بھی ہوں. جی موقوف ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. جی تو یہاں پر کون سے معنی ہوں گے شریعہ کے؟ جی یہاں پر شریعہ کے معنی مستفادہ من الشرع. جی کیا معنی ہے؟ مستفادہ من الشرع. کیا معنی ہے؟ مستفادہ من الشرع. موقوفہ بر شرع نہیں. جی وہ معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتے. جی کیوں؟ اس لیے کہ اگر شریعہ معنی موقوفہ بر شرع ہو جی تو غور کرنا ما یتعلق بکیفیت العمل جو ہے نا یہ سارے کے سارا موقوفہ بر شرع ہے. جی لیکن ما یتعلق بالاعتقاد، جی جی ما یتعلق بالاعتقاد ان میں سے بعض موقوفہ بر شرع ہیں، جی بعض وہ ہیں جن پر شرع موقوف ہے. کل میں نے آپ کو بتایا جی وجود باری تعالیٰ شرع اس پر موقوف، توحید باری تعالیٰ شرع اس پر موقوف، جی حیات، علم، قدرت، ارادہ جی شرع موقوف اس پر. جی جی
کلام شرع موقوف اس پر. جی جی بات سمجھے؟ جی. تو لہٰذا یہاں پر شریعہ کے معنی مستفادہ من الشرع جی سواء کان موقوفۃ علیہ ام لا، جی موقوف پر شرع ہو یا نہ ہو، جی. مستفاد من الشرع ہو، جی مستفاد من الشرع ہو. جی بات سمجھے؟ جی. تو اگر یہ معنی کریں تو اب یہ درست ہے. اگر شریعہ معنی موقوفہ پر شرع ہو تو ما يتعلق بکیفیت العمل سارے احکام کو شامل ہوگا، ما يتعلق بالاعتقاد بعض کو شامل ہوگا، بعض کو شامل نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا شریعہ معنی مستفادہ من الشرع. کیا مستفادہ من الشرع. بات آ گئی ذہن میں؟ جی بات آئی؟ سمجھے؟ جی ذہن میں رکھیں. آپ سوال کر سکتے ہیں خارجی جی کہ جب شریعہ کے معنی موقوفہ پر شرع نہیں ہے جی تو پھر اس قید کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی شریعہ کے معنی موقوفہ پر شرع نہیں ہے جی تو پھر اس قید کی حاجت کیا تھی؟ جی الاحکام کہہ دیتی منها ما يتعلق اعلم ان الاحکام جی. منها ما يتعلق بکیفیت العمل ومنها ما يتعلق بالاعتقاد، جی جی یہ کہہ دیتے. جی اگر تو شریعہ کے معنی ہوتے موقوفہ پر شرع جی تو توقف کے معنی پائے جاتے، جی توقف کے معنی پائے جاتے. تو اب تو ضروری تھی یہ قید. جب توقف یہاں ضروری ہے ہی نہیں، توقف کے معنی اس میں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ قید لگائی کیوں؟ جی عرفان سمجھے نہیں سوال؟ جی سوال ہے نا؟ جی تو اس کا جواب سمجھیں. کل بھی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ عقائد دو قسم کے ہیں، جی بعض وہ جو موقوفہ پر شرع ہے، بعض وہ جو موقوفہ پر شرع نہیں ہے. جی لیکن جو موقوفہ پر شرع نہیں ہے وہ معتدہ بھی شرع ہے، جی معتبرہ بھی شرع ہے. جی جی اگر ان کا استفادہ عقل محض سے ہوتا ہے، جی شرع کی جانب سے ان کی تائید نہیں ہوتی، جی جی تو ذہن میں رکھیں وہ عقائد معتبرہ ہے ہی نہیں. جی اس لیے عقائد معتبرہ کے اندر ضروری ہے کہ وہ موقوفہ پر شرع ہوں یا موقوفہ پر شرع نہ ہوں، جی شرع کی تائید ان کو حاصل ہو. جی جی عقائد ایک تو وہ ہے جو موقوفہ پر شرع ہے، جی جو موقوفہ پر شرع نہیں ہے ان میں ضروری ہے کہ شرع نے ان کی تائید کی ہو، جی. تصدیق کی ہو، جی ورنہ وہ تو نرا فلسفہ بن جائے گا، فلسفہ الہیہ، جی. الہیات کے مباحث بن جائیں گے. جی الہیات میں اور علم کلام میں فرق یہ ہے جی کہ الہیات میں جو مباحث ہیں انہیں شرع کی تائید حاصل نہیں ہے، جی علم کلام میں جو مباحث ہیں ان کو شرع کی تائید حاصل ہے. جی تو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے شریعہ کی قید لگائی جی جی کہ گو موقوف پر شرع نہیں ہے لیکن شرع سے آزاد بھی نہیں ہے. جی موقوف پر شرع نہیں ہے جی لیکن شرع سے آزاد بھی نہیں ہے جی کہ بھئی ٹھیک ہے شرع ان کو مانے نہ مانے تو مان لو، نہیں، جی شرع ان کی تصدیق کرے گی، شرع کی طرف سے ان کو تائید حاصل ہوگی تو پھر ہم ان کو قبول کریں گے. اگر عقل کیا کرتی ہے؟ صرف عقل کرتی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نظریہ بتاتی ہے لیکن شرع کی تائید و تصدیق حاصل نہیں ہے، تو اب وہ عقائد معتبرہ فی الاسلام عقائد معتبرہ فی الکلام سے نہیں بنیں گے. میری بات سمجھو نہیں سمجھے؟ جی. خلاصہ پھر سمجھے. سوال یہ کہ جب شرع کے معنی موقوفہ پر شرع نہیں ہے جی اس قید کی کیا حاجت تھی؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعہ کے معنی موقوفہ پر شرع تو نہیں ہے، جی لیکن بات یہ کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں. جی جی ایک وہ جو موقوفہ پر شرع، دوسرے جو موقوفہ پر شرع تو نہیں ہے لیکن مستفادہ من الشرع ضرور ہے. جی جی بہی معنی کہ شرع ان کی تصدیق اور تائید کرتی ہے. جی جی تو عقائد اسلامیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرع پر موقوف ہوں یا نہ ہوں، جی جی شرع سے مؤید اور مصدق ہوں. جی اگر شرع ان کی تائید و تصدیق نہیں کرتی تو وہ عقائد اسلامیہ میں شمار نہیں ہوتے، علم کلام میں ان کا بیان نہیں ہوتا، وہ فلسفہ الہیہ بن جاتا ہے، جی وہ الہیات کے مباحث بن جاتے ہیں فلسفہ کے اندر. جی سمجھے؟ جی تو لہٰذا اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ شرع پہ موقوف ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں شرع کے ساتھ ان کا تعلق ہے، شرع سے وہ آزاد نہیں ہے. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے شریعہ کی قید ضروری تھی.
اور اسی لیے شریعت کی قید لگائی. بات سمجھے؟ جی. جان لو جان لو کہ نسبتیں نسبت جو مستفاد شرع سے احکام کے معنی اب نسبتیں ہو گئی نا. جی جان لو کہ نسبتیں جو مستفاد شرع سے ان میں سے بات وہ ہیں جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت سے. عمل کی کیفیت سے. اور جو ہے جی عمل کی کیفیت سے کیسے تعلق ہے؟ عمل کی کیفیت سے کیسے تعلق ہے؟ ان نسبتوں کا جی سمجھ رہے ہو؟ جی ان نسبتوں کا عمل کی کیفیت سے کیسے تعلق ہے؟ جی کانا منہا ما یتعلق. جی اب تعلق کے معنی بھی تو جانو نا، تعلق کیسے ہے جی ذہن میں رکھیں. یہاں پر ایک معنی تعلق کے بالکل واضح ہے، ربط بین الموضوع والمحمول. جی کیا ربط بین الموضوع والمحمول. کیا ربط بین الموضوع والمحمول. پہلے تو آپ سمجھ لیں بھئی کیفیت عمل. کیفیت کیا ہے؟ عمل تو عمل ہے، جی کیفیت کیا ہے؟ جی کیفیت ہے اعمال کی اراضی ذاتیہ، جی وجوب، حرمت، جی کراہت، ندب، جی صحت، فساد، جی یہ کیفیت ہے. جی اب کیفیت عمل میں جو کیفیت ہے اس کے معنی بھی تمہیں بتا دیں. جی ٹھیک ہے؟ جی کیفیت عمل میں جو کیفیت ہے اس کے معنی کیا ہے کہ افعال کی اراضی ذاتیہ. جی افعال کی چلے یہ بھی سمجھ لو، عمل سے مراد افعال مکلفین نہیں ہے. جی عمل کے معنی بعض حضرات نے بیان کیا افعال مکلفین. جی عمل کے معنی کیا بیان کیے؟ افعال مکلفین. ذہن میں رکھیں اگر عمل کے معنی افعال مکلفین ہوں تو بچے جو کام کرتے ہیں وہ چیزیں نکل جائیں گی. جی بچہ نماز پڑھے تو درست ہے یا نا درست ہے؟ درست ہے نا، جی وہ مکلف ہے ہی نہیں. جی بچہ حج کرے جی تو اس کا حج صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے. عمرہ کرے جی صحیح ہے نہیں ہے؟ جی صحیح ہے نا. جی تو اب یہ عمل بمعنی افعال مکلفین میں تو آتا نہیں ہے. جی اس لیے بعض حضرات نے پھر کیا کیا، افعال مکلفین کی بجائے کا افعال عباد. جی وہ مکلف نہیں ہے، بندہ تو ہے نا، جی جی ایسا نہیں ہے. جی اس لیے عمل کے معنی کرے عمل یعنی فعل مکلف نہیں، عمل فعل عبد. جی عمل کے معنی کیا ہے؟ فعل عبد. کیا؟ فعل عبد. یہ عمل کے معنی بتا دی. جی جی کیفیت عمل کی کیا؟ یہ کیفیت کیا ہے؟ جی کیفیت ہے ان افعال کی اراضی ذاتیہ. جی کیا؟ ان افعال کی اراضی ذاتیہ. کیا؟ ان افعال کی اراضی ان افعال کی اراضی ذاتیہ. وہ اراضی ذاتیہ کیا ہیں؟ ذہن میں رکھنا، فعل عبد وجوب اس کی ارض ذاتی ہے، جی حرمت، جی کراہت، جی ندب، جی صحت، جی فساد، جی یہ ان افعال عباد کی اراضی ذاتیہ ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی عمل کے معنی بھی آگے ذہن میں، جی جی کیفیت کے بھی آگے. جی اب آتے ہیں تعلق پہ. تعلق کیا ہے؟ جی تو تعلق کے ایک معنی ہے ربط بین الموضوع والمحمول. جی تعلق کے ایک معنی کیا ہے؟ ربط بین الموضوع. ربط بین الموضوع والمحمول. کیا؟ ربط بین الموضوع والمحمول. کیا ربط بین الموضوع والمحمول. کہا کہ کچھ ایسی شرعی نسبتیں ہیں جو عمل کی کیفیت سے تعلق پکڑتی ہیں. جی دھیان دینا، کچھ ایسی شرعی نسبتیں ہیں جی جو عمل کی کیفیت سے تعلق پکڑتی ہیں. جی جی عمل کی کیفیت سے تعلق پکڑتی ہے یعنی موضوع اور معمول کے بیچ ربط بنتی ہے. جی ایک معنی یہ ہے. جی کچھ ایسی نسبتیں ہیں جو عمل کی کیفیت سے تعلق پکڑتی ہیں یعنی موضوع اور معمول کے بیچ ربط بنتی ہے. جی جی ٹھیک ہے؟ جی تو یہ موضوع معمول کے بیچ ربط کیسے ہوگا؟ عمل کو کیفیت عمل ہے، عمل کو موضوع بنائیں گے، جی کیفیت کو معمول بنائیں گے، جی ان کے بیچ نسبت لائیں گے. جی یہ تعلق. جی کیا؟ الزکات واجبۃ. جی الزکات عمل ہے نا؟ جی نہیں ہے؟ جی واجبۃ جی یہ کیفیت نے کیفیت کا مشتق ہے نا. جی کیفیت سے جو اس مشتق ہے عمل کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیفیت وجوب ذہن میں رکھنا. جی
कैफियत वजूब, जी उससे इसम का इश्तिकाक किया वाजिबा, जी अज़्ज़कातु वाजिबतुन, जी, जी अस्सलातु वाजिबतुन, जी अल हज्जु वाजिबुन, जी ठीक है। वजूब वो है, वजूब के वो माने हैं जो फ़र्ज को शामिल हैं। जी बात समझ रहे हो नहीं? जी जी तो ताल्लुक़ के माना क्या हुए? ताल्लुक़ के माना हुए रब्त बैन मौजू वल मामूल। ताल्लुक़ के माना क्या हुए? रब्त बैन अल मौजू वल ताल्लुक़ मामूल, के माना क्या हुए? रब्त बैन अल मौजू वल मामूल, अमल का बयान भी हो गया, कैफियत का बयान भी हो जी। गया और ताल्लुक़ की वज़ाहत भी हो गई। जी इतनी बात समझी? जी लेकिन ज़हन में रखें, ताल्लुक़ के ये माना करें ना, क्या रब्त बैन मौजू वल मामूल, जी जी तो अब मा यताल्लुक़ बिल इतिकाद, जी एतिकाद तो इल्म वसीत है, वहाँ मौजू मामूल का मसला ही नहीं है। जी ये ज़कात, ये उसका वजूब, जी ये नमाज, ये उसका वजूब, जी ये हज, ये उसका वजूब। जी समझे बात को? ये इबादात, जी ये इनका वजूब। जी समझे बात को? जी। या सेहत या फसाद, जी इनके बीच रब्त बैन मौजू और मामूल, जी ताल्लुक़ के ये माना तो बन जाएंगे। जी एतिकाद तो इल्म वसीत है, जी वहाँ मौजू किसको बनाएंगे, मामूल किसको बनाएंगे? जी ज़हन में रखना, ताल्लुक़ के ये माना करे रब्त बैन मौजू वल मामूल, जी अब एतिकाद को बमाना मोतकद लेना पड़ेगा। जी जी ठीक है? जी ये मोतकद सही है, जी ये मोतकद फासिद है। जी समझे नहीं बात को? जी और ताकि मौजू मामूल बनेगा तो ताल्लुक़ बनेगा ना। जी। जी बात समझे नहीं? जी अगर ताल्लुक़ के माना करें रब्त बैन मौजू वल मामूल, जी ताल्लुक़ के माना क्या करें? रब्त रब्त बैन अल मौजू वल मामूल, अब कैफियत अमल में किसी तफसील की और तौजी की ज़रूरत नहीं है, जी लेकिन एतिकाद में करना पड़ेगी, जी क्योंकि नफ्स एतिकाद इल्म बसीत है, जी वहाँ पर मौजू मामूल के ताक़ुक़ का तसव्वुर नहीं है। जी जी तो फिर ताल्लुक़ कैसे बनेगा? जी क्योंकि ताल्लुक़ रब्त बैन मौजू वल मामूल, जी एतिकाद में वो चीज़ मुतहक़्क़िक़ नहीं है, जी तो ये वाला ताल्लुक़ बन कैसे सकता है? जी तो फिर आपको एतिकाद में मोतकद लेना पड़ेगा, ये मोतकद सही, ये मोतकद फासिद। जी जी अब मौजू मामूल मुतहक़्क़िक़, ये ताल्लुक़ बन सकता है। जी बात मेरी समझे नहीं? जी ये ताल्लुक़ के एक माना है। इस माना की सूरत में आपको एतिकाद के माना में तावील करना पड़ेगी। जी जी और ताल्लुक़ के माना आप ये ले लें, इर्तिबात बेअय्यि वजहिन कान, जी जी क्या इत्तिकाद भी वजन का। जैसे भी हो सके। जी अब ज़हन में रखना, रब्त बैन मौजू मामूल ये भी हो जाएगा। अब एतिकाद को बमाना मोतकद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी क्यों? भाई कोई तो ताल्लुक़ बन जाएगा ना जी उन निस्बतों का। जी एतिकाद से कोई ना कोई ताल्लुक़ बन जाएगा, जो भी बन जाए। हमने कहा अल इर्तिबात बेअय्यि वजहिन कान। जी अब ज़हन में रखना, अब एतिकाद के माना में किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। जी। मैंने ताल्लुक़ के दो माना आपको बता दिए और आपको बताया कि ताल्लुक़ के माना रब्त करें तो फिर एतिकाद माना मोतकद लेना पड़ेगा। जी ताल्लुक़ के माना रब्त न करें, इर्तिबात बेअय्यि वजहिन कान, जी इर्तिबात बेअय्यि वजहिन कान, जी। तो अब एतिकाद अपने माना पर रहेगा, जी। अपने ज़ाहिरी माना। जी जब समझ रहे हो नहीं? जी तो जो है जी। माना करें। बाज़ वो हैं, बाज़ वो यानी हैं। ये मिन तबीज़िया है ना, जी यानी अहकाम में से बाज़ कौन है? बाज़ वो बाज़ हैं वो जो हैं मुताल्लिक़ हैं जो मुताल्लिक़ अमल की कैफियत अमल से, से और बाज़ वो हैं और बाज़ जो वो मुताल्लिक़ हैं एतिकाद से। ठीक है, ताल्लुक़ के माना बता दिए, अमल कैफियत इन सब के मानी बाज़ी। जी ठीक है, वो शरई निस्बतें जिनका ताल्लुक़ कैफियत अमल से है, उन शरई निस्बतों को फ़रइया और अमलिया कहा जाता है। जी माना वाज़ेह, फ़रइया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये अहकाम असलिया पर मुतफ़र्रे हैं। जी अमलिया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कैफियत अमल से मुतल्लिक़ है। जी वाज़ेह बात है, मुश्किल बात नहीं। जी जी ठीक है, जी फ़रइया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये अहकाम असलिया पर मुतफ़र्रे हैं। क्या? अहकाम असलिया पर मुतफ़र्रिक़। फ़रइया। अमलिया क्यों कहा जाता है? ये ताल्लुक़ भी कैफियत अमल जो है, जी तो जो अमल से मुतल्लिक़ होगा अमली ही कहलाएगा ना। जी जो अमल से मुतल्लिक़ होगा वो इत्कादी थोड़ी कहलाएगा। जी
दोनों की वजह तस्मीया बाजी हुई नहीं, ठीक है, माना करें। और नाम रखा जाता है, ये तसम्मा में या का मर्जी क्या हो गया, अहकाम शरीया, जी ठीक है ना। जी नाम रखा जाता है उनका नाम रखा जाता है। फरैया और अमलिया, और बाज़ वो हैं जो मुतल्लिक़ है इत्क़ाद के, और नाम रखा जाता है असलिया। असलिया, असलिया क्यों? इसलिए कि अहकाम फरैया इन पर मबनी है, जिस पर कोई और शय मबनी हो, ये उसके लिहाज से असल है नहीं है। जी नहीं समझे? असल के माना क्या पढ़ते हो उसूल फ़िक़्ह की इब्तिदाई किताबों में, जी कि जिस पर किसी गैर की बुनियाद हो। जी तो जब अहकाम फरैया किन पर बुनियाद, जी तो ये उनके लिहाज से असल है नहीं है, जी तो असलिया कहलाना चाहिए नहीं कहलाना चाहिए? जी समझो है, जी। दोबारा समझे। इनको कहा जाता है असलिया और इतिकादिया। जी। इतिकादिया तो वाज़ेह मुतल्लिक़ बिल इतिकाद है। जी भाई असलिया क्यों कहा जाता है? जी असलिया इसलिए कहा जाता है, अभी हमने बताया कि अहकाम फरैया इन पर मुतफर्रे, जी जब वो इन पर मुतफर्रे, वो इन पर मबनी, और असल के माना क्या है, जिस पर दूसरी चीज़ की बुनियाद हो। जी अहकाम फरैया की इन पर बुनियाद, तो ये असलिया। जी वजह तस्वीर समझे नहीं? जी जी ठीक हो गया। जी और नाम रखा जाता है नाम रखा जाता है असलिया असलिया और इतिकादिया। और इत्क़ादिया। तो जो है जी ये हो गया भाई अहकाम शरिया, यानी शरी निस्बतों, वो निस्बतें जो शरअ से मुस्तफ़ाद हैं। अभी ये मानी बता रहा हूँ ना, जी वो निस्बतें जो शरअ से मुस्तफ़ाद हैं, उनमें से बाज़ का ताल्लुक़ अमल की कैफियत से है, बाज़ का ताल्लुक़ एतिकाद से है। जी वो निस्बतें जो शरअ से मुस्तफ़ाद हैं जी और उनका ताल्लुक़ कैफियत अमल से है, जी उनसे जो मुतल्लिक़ इल्म है जी उसका नाम है इल्म शराइ वल अहकाम। जी उनसे मुतल्लिक़ जो इल्म है उसका नाम क्या है? इल्म शराइ। और वो इल्म और वो जो मुतल्लिक़ है मुतालिक है ऊला से, उला से। ऊला से मुराद क्या है? जी अल अहकाम शरिया अल मुतल्लिक़ा बिकैफियत अमल। जी जी तो जो है ना, जी बात समझी? जी मैंने इल्म के 3 मानी बताए। जी कितने? 3 ये इल्म बमाना फ़न है, जी जी ठीक है ना। ये इल्म बमाना फ़न है, जी। जैसे हम कहते हैं इल्म नाहव, इल्म सर्फ, वो वाला इल्म। जी जब इल्म इस माना में ले, तो अब इल्म के माना है मसाइल, जी जी इल्म के माना है इदराक के मसाइल, जी इल्म के माना है मलका। जी तो जो है जी 3 मानी मैंने आपको बताए। जी कितने? 3 मान। कहा कि अल इल्मुल मुतल्लिक़ु बिल ऊला, जी ऊला से मुराद है निस्ब शरइया अल मुतल्लिक़ा बिकैफियतिल अमल, जी ठीक है। अब फिर ताल्लुक़ की बात आ गई। एक ताल्लुक़ पहले गुजरा है, जी वहाँ ताल्लुक़ के माना थे रब्त बैन मौज़ू वल मामूल जी या अल इर्तिबात बेई वजन का, जी जी 2 माना बताए थे। जी जी यहाँ पर ताल्लुक़ कौन सा है? कहा ना ये इल्म, जो इल्म इनसे ताल्लुक़ रखता है, ताल्लुक़ कौन सा है? जी जो इल्म इन निस्बतों से ताल्लुक़ रखता है। जी जी, जो इल्म इन निस्बतों से ताल्लुक़ रखता है, जी जी ये ताल्लुक़ कौन सा है? जी तो जो है नहीं आप जी जी गौर करना, ये है निस्बतें, जी ये है इल्म। जी इसके एक माना है मसाइल, जी मसाइल भी निस्बतें हैं। जी गौर करना, ये भी निस्बतें हो गई, ये भी निस्बतें हो गई। जी जी का ये जो निस्बतें हैं, जो निस्बतें जिनका इन निस्बतों से ताल्लुक़ है, जी वो निस्बतें जिनका इन निस्बतों से ताल्लुक़ है, जी ये मतलब बनाना। जी तो ये कौन सा ताल्लुक़ है? ज़हन में रखना, ये ताल्लुक़ कुल का जुज़ के साथ। जी समझे बात? जी ये ताल्लुक़ कौन सा है? कुल का जुज़ के साथ। जी ये इल्म पूरे का पूरा जी मजमू है, जी हर एक मसला उसका जुज़ है। जी ये इल्म, ये भी निस्बतें हैं, जी ये भी निस्बत है। जी बात समझे जी नहीं? जी भाई इरफान का उसके हाथ से ताल्लुक़ है नहीं है? जी है ना? जी ये कौन सा है? ताल्लुक़ुल कुल बिल जुज़। जी तो कुल का जुज़ होता है ना, जी ये वाला यहाँ पर ताल्लुक़ है। जी ये अल इल्मुल मुतल्लिक़, अल मुतल्लिक़ की वज़ाहत कर रहा जी, हूँ जी। जावेद, जी जी बात समझे? जी तो ये उस ताल, अब इल्म के माना निस्बतें करो, यानी मसाइल करो, मसाइल निस्बतें हैं। जी
نسب تامہ خبریہ. جی تو اب اس کا تعلق ان نسبتوں کے ساتھ کون سا ہے؟ تعلق الکل بالجز والا. جی جی تو جو ہے جی غور کرنا. اگر علم کے معنی ادراک المسائل ہو جی جی تو اب تعلق کون سا ہوگا؟ علم کا معلوم کے ساتھ. جی اور یہ نسبت معلوم ہے نا اس کی، جی یہ ادراک ہے، جی جی وہ معلوم ہے. جی اب تعلق کے معنی کیا ہے؟ تعلق وہ والا جو علم کا معلوم کے ساتھ ہوتا ہے. جی جی وجہ ہے نہیں؟ جی جی تعلق کی وضاحت ہوگی نہیں ہوگی؟ جی اور اگر علم کے معنی ملکہ ہو جی تو ذہن میں رکھنا یہ علم کا یہ ملکہ ہے جی جو آپ کو حاصل ہوا ہے. جی لیکن حاصل کس سبب سے ہوا ہے؟ ان نسبتوں کے سبب سے وہ ملکہ آپ کو حاصل ہوا ہے. جی تو اب یہ سبب ہے، یہ ملکہ مسبب ہے. جی اب کون سا تعلق ہے؟ جو مسبب کا سبب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جی پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ جی جی میں نے آپ کو بتایا کہ کان العلم المتعلق بالاولى یعنی بالنسب الخبریہ بالنسب التامة الخبریہ الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل. جی تو العلم المتعلق بالنسب المذکورہ، جی تو یہ تعلق کون سا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر علم کے معنی مسائل کے کرو تو یہ تعلق کل کا جز والا جی تعلق وہ ہے جو کل کا جز کے ساتھ ہوتا ہے. جی جی علم کے معنی ادراک کے مسائل کرو تو وہ تعلق جو علم کا معلوم کے ساتھ ہوتا ہے. جی جی علم کے معنی ملکہ کرو تو وہ تعلق جو مسبب کا سبب کے ساتھ ہوتا جی جی ہے. نہیں سمجھے ہو جاوید؟ جی جی معنی کریں. اور وہ علم ہے اور وہ جو علم متعلق ہے جو متعلق ہے اولا کے ساتھ. اولا کے ساتھ. اولا کیا ہے؟ نسب. جی النسب التامة الخبریہ الشرعیہ المستفادہ من الشرع المتعلقہ بکیفیت العمل. جی جی ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ نام رکھا جاتا ہے علم الشرائع والاحکام. والاحکام. یہ وجہ تسمیہ کتاب میں موجود ہے، جی. اس پہ بات کل ہو چکی ہے، جی ہو چکی ہے وضاحت. جی. تو ان کو علم الشرائع کیوں کہا جاتا ہے؟ بس وہ اس کے کہ وہ نہیں مستفاد ہے مگر شرع کی جہت سے. بھئی احکام کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نہیں سبقت کرتا فہم احکام کے اطلاع کے وقت مگر ان کی جانب بالعموم غلبہ. جی باقی حکم بولا جائے تو اعتقاد کی جانب بھی جاتا ہے، بالعموم جو ہے وہ نماز روزہ یعنی اعمال کی افعال کی جانب بالعموم چلا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور اور اب بالثانیہ اس کا دفعہ بالاولی پر یعنی العلم المتعلق بالثانیۃ جی یعنی بالنسب التامة الخبریۃ المستفادۃ من الشرع المتعلقۃ بالاعتقاد. جی المتعلقۃ بالاعتقاد. ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ علم التوحید والصفات. توحید و صفات. یہ وجہ تسمیہ بھی کل اس کا بیان ہو چکا تھا جی کہ بھئی علم التوحید و صفات کیوں کہا جاتا ہے؟ بس اس کے کہ یہ یا توحید و صفات جی جی اس کے مباحث میں سے اس کے مباحث زیادہ مشہور ہے، زیادہ مشہور یعنی ہے. تسمیۃ الشیء باسم جزءہ الاشہر. جی جی اور اس کے مقاصد میں سے اشرف ہے، یعنی تسمیۃ الشیء باسم جزءہ الاشرف. جی جی سمجھے بات کو؟ جی. ٹھیک ہو گیا؟